اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل صد احترام سامعین دی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، ظالم کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ ظالم سے ایک لفظ ہے اظلم، سب سے بڑا ظالم، جیسے اکبر سب سے بڑا، اظلم سب سے بڑا ظالم۔ ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام لیے جانے سے لوگوں کو روکے۔ یعنی مسجد بنی ہی اللہ کے نام کے لیے ہے، اللہ کے ذکر کے لیے ہے، اب ان مسجدوں کو ویران کرے، مسجدوں کو تاراج و برباد کرے اور اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد کو بند کرنے کی کوشش کرے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ یہ آیت کریمہ بھی پچھلی آیات کی طرح یہود ہی کی کارستانیوں کے بارے میں ہے، یہود و نصارہ۔ اور میں ہمیشہ کی طرح اب بھی عرض کروں گا کہ یہود و نصارہ کی جو کارستانیاں اور ان کی جو تاریخ قرآن ذکر کر رہا ہے، وہ اصل میں ہمارے لیے غور و فکر کی دعوت ہے کہ ہم اپنے عمل پر نگاہ ڈالیں، کہیں ہم بھی وہ طرز عمل اختیار تو نہیں کر رہے جو طرز عمل انہوں نے اختیار کیا۔ آج بھی ہم میں سے کوئی شخص اگر ایسا کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ کے گھر کی رونق میں کمی آئے، اللہ کے گھر کے اندر جو آبادی ہے اللہ کے گھر کی، اس آبادی میں کمی آئے، خدا کے گھر میں تفرقہ پیدا ہو، اللہ کے گھر میں انتشار پیدا ہو، لوگ مسجد میں آنا چھوڑتے چلے جائیں، اس طرح کی فساد پیدا کرے کوئی شخص، تو آج بھی قرآن کی آیت اس سے کہے گی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو لوگوں کو اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر سے روکتا ہے خدا کے گھر کے اندر۔ اور اگر تاریخی طور پہ اس آیت کریمہ کو دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ بخت نصر نام کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہود پر حملہ کیا، تو یہودیوں پر ایک غیر مسلم بادشاہ نے جب حملہ کیا تو عیسائیوں نے یہودیوں کی مخالفت میں اس بادشاہ کا ساتھ دیا اور بیت المقدس کو، ہیکل سلیمانی کو تاراج و برباد کرنے میں اس بادشاہ کا ساتھ دیا، اس لیے کہ وہ یہودیوں کی جگہ ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر اس کی یاد ہونے سے منع کرنے والا ہے اور اس کو روکنے کا سبب بننے والا ہے۔ وَصَافِي خَرَابِهَا، اور اللہ کے گھر کو خراب کہتے ہیں برباد کرنا، خرابی۔ وَصَافِي خَرَابِهَا، اس اللہ کے گھر کو خراب کرنے میں، اس کو برباد کرنے میں، اور اس کا ماحول اس طرح بنانے میں کہ لوگ وہاں بیٹھے نہیں، لوگ وہاں آئے نہیں، لوگ چھوڑ جائیں۔ آج بھی آپ دیکھتے ہوں گے ہم میں سے بعض کئی کریکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کے رویے کی وجہ سے دوسرا بندہ آنا چھوڑ جاتا ہے، کہتے ہیں نہیں یار اس طرح کے بندے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں، ہم نے وہاں کیا جانا ہے، وہاں تو جا کے پھڈا ہی بنتا ہے، جا کے کوئی جھگڑا ہی ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ماحول ہے، خدا کے گھر کو انسان گلی محلے میں جو مرضی کرتا پھرے، لیکن اللہ کے گھر میں اپنے کسی قول سے، فعل سے، اپنے عمل سے کوئی ایسا ماحول پیدا نہ کیا جائے کہ لوگ اللہ کے گھر آنے سے ہماری حرکت کی وجہ سے باز آ جائیں، ہمارے عمل کی وجہ سے لوگ کہیں ہم نے نہیں جانا ہی وہاں پر۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں انہیں یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی کہ جو مسجد کو کنٹرول کرنے والا، انتظام کرنے والے لوگ ہیں، پھر ان میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ جو شر پسند، جو فسادی لوگ ہیں، وہ یہ نہیں کہ ان کو روکیں کہ ان کو اللہ کے گھر میں وہ نہ آنے دیں، نہیں،
بلکہ آئیں تو وہ ڈرتے ہوئے آئیں، یعنی وہ صرف خدا کی نماز کے لیے آئیں، فتنہ پیدا کرنے کے لیے نہ آئیں۔ ذرا آیت کو پھر سنیے، اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، یہ جو برباد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے گھر میں فساد کرنے والے، انہیں جرأت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوں، الا خائفین، لیکن داخل ہوں تو ڈرتے ہوئے داخل ہوں، ان پر اتنا دباؤ ہو کہ ہم نے کوئی ایسی حرکت کی تو پھر ہمارے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی، لہذا وہ اپنے عمل کو کنٹرول کریں اور اللہ کے گھر میں فساد پیدا نہ کریں۔ اگر کوئی ایسا کرے گا خدا کے گھر کے اندر، لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کو ذلت ملے گی، وہ ذلیل ہوں گے لوگوں کی نظر میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب دونوں اللہ کے لیے ہیں۔ مشرق بھی اللہ کا ہے، یعنی سمت مشرق وہ بھی اللہ کی ہے، سمت مغرب وہ بھی اللہ کی ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی پھرو گے ادھر ہی اللہ ہی ہوگا، جس طرف کو بھی تم منہ کرو گے اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت، اللہ کی کرم ہر طرف ہوگا۔ اب یہ آیت کریمہ اصل میں تو نازل ہوئی تھی اس وقت جب مسلمانوں نے مدینہ منورہ میں، جب مسلمان مدینہ منورہ میں آئے تو شروع کے 16-17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے، مگر ظاہر ہے کہ مسلمان مکہ سے آئے تھے، مہاجرین مکہ سے آئے تھے، ہمارے آقا کے دل میں شوق تھا کہ ہمارا جو قبلہ ہے وہ خانہ کعبہ مکہ والا ہونا چاہیے، تو حضور کے دل میں شوق تھا کہ باری تعالیٰ اگر تو حکم دے دے، اجازت دے دے تو ہم اپنے چہرے بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں۔ اور یہ شوق اتنا شدید تھا سرکار کے دل میں کہ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھتی تھی کہ باری تعالیٰ تیرا حکم آ ہی جائے، اب تو ہمیں حکم اجازت دے ہی دے۔ قرآن کہتے ہیں قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے حبیب ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں، فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم ضرور آپ کے چہرے کو ادھر پھیر دیں گے جس پہ آپ کا دل راضی ہے، ہم کر دیں گے، آپ کو دے دیں گے حکم۔ جب وہ حکم آ گیا تو اب یہودیوں نے شور مچا دیا، دیکھو جی یہ کیا مذاق ہے، پہلے ادھر منہ کر رہے تھے اب ادھر منہ شروع کر دیا انہوں نے، اب یہودیوں نے طوفان کھڑا کر دیا۔ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، یہ پہلے جس قبلے پہ تھے کیوں پھر گئے وہاں سے، کیوں چھوڑ دیا اس قبلے کو انہوں نے؟ اللہ نے کہا مشرق بھی میرا ہے مغرب بھی میرا ہے، ادھر منہ کرتے تھے تو میرے حکم سے کرتے تھے، ادھر کر رہے ہیں تو میرے حکم سے کر رہے، تمہیں کیا اعتراض ہے اس کے اوپر؟ یہ تو نہیں ہے کہ میں ادھر منہ کرو تو میں ملتا ہوں، ادھر منہ کرو تو میں نہیں ملتا ہوں، بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تھے تو میرا حکم تھا، اب اگر میں نے کہا خانہ کعبہ کی طرف کر لو تو یہ میرا حکم ہے، تمہیں اس پہ اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جدھر بھی منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی ذات اور اللہ کی رحمت تمہارے لیے موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت وسیع رحمت والا اور بے پناہ علم رکھنے والا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔